السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں مسلمان بنا کر بھیجا اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ جب بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں چھوٹا سا درود شریف پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم بات کریں گے جب ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے نا، اس وقت ہم ڈپریشن میں یا بہت زیادہ ڈیپلی ہم ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تب ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ اس وقت اگر ہم اللہ کے آگے جانماز بچھا کر اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ گمان بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے نوازے گا کہ ہم نے زندگی میں ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے ہمارے لیے ذریعے پیدا کرے گا کہ ہم خود سوچ میں رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہماری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ کسی کے لیے محبت ہمارے دل میں زیادہ ہو جاتی ہے، کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اسی انسان کے ہاتھوں ہمارا دل کیا کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے سوا، اللہ سے اگر ہم اللہ سے بھی زیادہ کسی سے محبت کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ واقعی میں ہمیں اس انسان کے ہاتھوں ہمارا دل توڑ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں لوٹ کر میرے پاس آنا ہے اور آخرت والی زندگی باقی ہے، اور میرے سوا جو میں تم سے محبت کرتا ہوں نا ویسی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ اور واقعی میں بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا اگر دل ٹوٹ جاتا ہے، ہمیں کوئی دھوکہ دے دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم سیڈ سانگ سنتے ہیں، ہے نا، سیڈ سانگ سننا ہے نا، نماز نہیں پڑھنا، بس ایسے ہی بیٹھے رہنا، سوگ منانا، یہ سب کیا ہے، غلط ہے۔ ہر چیز کا ٹوٹنا نہیں ہوتا، اس کا ایک، اور واقعی میں کوئی بھی چیز کا ٹوٹنا نہیں ہوتا، اس کا کیا ہوتا ہے، ایک نیا آغاز ہوتا ہے، ایک نیا رخ ہوتا ہے زندگی کا، ایک نئی زندگی ملنے کے برابر ہوتا ہے نا۔ اب جیسے کہ ایک پودا ہے، ہم اس کے اندر ایک بیج لگاتے ہیں تو وہ بیج ٹوٹ کر نئی نئی پتیاں آتی ہے نا، اور یہ کون کر سکتا ہے، اللہ کر سکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر سکتے ہے نا۔ تو اس وقت ہمیں ہمت رکھتے ہوئے صبر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، ایک اللہ پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، صبر کے ساتھ نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب بھی ہمارا دل ٹوٹے، جب بھی ہماری کوئی ہمیں دھوکہ دے دے تو ہمیں بہت زیادہ ہمت رکھنی ہے، بہت زیادہ اپنے اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہی ہے جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری ایک ماں ہم سے کتنی محبت کرتی ہے، دیکھا ہے نا آپ نے، تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والے ہیں، ہے نا۔ ہم سے اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا ہمارے آس پاس، کوئی ہم سے محبت نہیں کرتا، سب مطلب سے ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن صرف ایک اللہ کی محبت اور ایک ماں باپ کی محبت، اس میں کوئی مطلب، کوئی شرط،
کوئی دکھاوا نہیں ہوتا ہے نا. تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ آخرت بنانے کے لیے. اللہ ہر وہ ایک کام کرنا ہے ہمیں جو اللہ کو راضی کر سکے، ہے نا. اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے، اپنے ماں باپ کی ہر ایک وہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک انسان کی وجہ سے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی ہر احکام کو، حکم کو ہم انسنا کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فلسطین ہے، وہاں پر مسلمانوں پر کتنی آزمائشیں آ رہی ہے، کتنا ان کے اوپر تکلیفوں کا آسمان ٹوٹ پڑا ہے. لیکن وہ لوگ آپ لوگ دیکھو وہ لوگوں کی ویڈیو، گھر ڈھیر ہو جا رہے ہیں زمین میں، ان کے گھر والے ڈھس جا رہے ہیں، لیکن ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے ہیں ان کی زبان پر. اصل مسلمان کا ہونا فلسطین کے مسلمان ظاہر کر رہے کہ اصل مسلمان کا جو ہونا ہے، جو ان کا کام ہے، وہ لوگ بول کر ظاہر کر رہے کہ اصل مسلمان جو ہونا چاہیے وہ ایسے ہونا چاہیے. لیکن ہم مسلمان ہیں، نام کے ہیں، ہم نہ عبادت کرنا جانتے ہیں، نہ ہمیں سنتوں کو اپنانا ہے. ہم بس جی رہے ہیں دنیا کے خاطر، جو دنیا ہمارے لیے بس ایک تھوڑے سی ٹائم کا گزارا ہے. ہماری آخرت ہمارے لیے ہمیشہ رہنے والی ہے. جب بھی ہمارا دل ٹوٹے، جب بھی ہم کمزور، جب بھی ہم لاچار مجبور ہو، تو ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر صحیح ہدایت مانگنا چاہیے. اور ہمارے جو معاملات ہیں نا، جس پر ہمارا بس نہیں چلتا، وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے پورے یقین کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسی ہماری مدد کریں گے، ایسے ذریعے پیدا کریں گے کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، اور ہمارے ایسے کام بنا دے گا اللہ تعالیٰ کہ ہم دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے. بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ پر پورے خلوص دل سے یقین رکھنا ہے کہ میرے اللہ ہی ہے جو میرے حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ سچ میں اتنی محبت کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کو جوانی کی جو عبادت ہے نا بہت پسند ہے. بڑھاپے میں تو ہر کوئی اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہے نا. ہر کوئی اللہ کے بنا بولے راستے پہ چلنے لگتا ہے. لیکن اس وقت کیا، جو جوانی میں ہم اپنے نفس کو قابو میں کریں گے، ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اس نے اپنے نفس کو ایسے وقت اپنے قابو کیا ہے کہ جس وقت اچھے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بھٹک جاتے ہیں. اور بھٹکانے والا کون ہے؟ شیطان ہے نا. شیطان نے تو آدم علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا تھا، ہے نا. وہ تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں رکھا تھا، اور تب بھی آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے. اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوئے تھے، تو پھر آدم علیہ السلام کو کیا کیا تھا؟ انہوں نے زمین پہ بھیج دیا تھا کہ اب جاؤ. تو ہم کون سی چیز ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت والا راستہ نصیب فرما. ہمیں کیا کرنا ہے؟ بچپن سے بچوں کو سکھانا ہے کہ ہم اس دنیا میں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا میں. تو ہم بچوں کے لیے آگے کی زندگی گزارنے میں کیا ہو جائے گی؟ آسانی ہو جائے گی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر ایک بات کی اطاعت کرنی ہے. ہر ایک کام جو ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے. یہ دنیا تھوڑے دن کی ہے، بس ہمیں یہ اچھے سے سمجھانا ہے. دنیا کی محبت دل سے بالکل نہیں لگانی ہے.
ہمارے دل میں صرف اللہ کے لیے زیادہ محبت ہونی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ کس طرح نبی کے گھرانے میں اللہ کے لیے کس طرح وہ لوگ ایک دوسرے، مطلب کیسے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کیسے قربانیاں دے رہے تھے، ہے نا؟ نبی کے گھرانے میں تو کتنی قربانیاں دی صرف اللہ کے لیے نا۔ لیکن آج کیا کر رہے ہیں ہم؟ کسی انسان کے خاطر اپنی زندگی ختم کر دے رہے، ڈپریشن میں چلے جا رہے، ہے نا؟ ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ اپنے دل و دماغ سے دنیا کی محبت نکال دے، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے، اللہ کی رضا کے لیے ہر ایک وہ کام کرے، انشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ پھر آپ کو وہاں سے نوازے گا، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نا نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے۔ بس ایک بار آپ نا وہ فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھیں، کیسے آپ کی روح کانپ جائے گی۔ آپ دیکھنا ان مسلمانوں کو، پورے گھر کے لوگ، ان کے پورے گھر کے لوگ زمین میں دھس گئے، لیکن پھر بھی ان کی زبان پہ شکوہ نہیں ہے، شکایت